اب آگے آتے ہیں کہ بعض ممالک دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں ایک دن سے زیادہ، یعنی بعض ممالک ایسے ہیں جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے یا اس سے کم زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ممالک والے، ڈنمارک، ناروے وغیرہ، ایسے ممالک والے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ علماء کرام نے اس کے بہت سارے طریقے لکھے ہیں. سب سے آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ان کے قریب ترین جو ممالک ہیں جہاں نارمل دن اور رات ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں دن اور رات گزر جاتے ہیں، یہ اسی حساب سے روزے رکھیں گے، اسی حساب سے نمازیں ادا کریں گے. یعنی اب ایک ملک ہے، وہاں تو چلیں 6 مہینے یا 3 مہینے کے دن اور رات ہوتے ہیں، ان کے قرب و جوار میں پہلا وہ ملک جہاں پہ رات اور دن 24 گھنٹوں میں آتے ہیں، تو یہ اسی حساب سے جب ان کا سحری کا وقت ہوگا یہ بھی سحری کریں، جب ان کے افطاری کا وقت ہوگا یہ بھی افطار کریں گے. جو ان کے نمازوں کے اوقات ہیں انہی اوقات میں یہ بھی نماز ادا کریں گے. کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، روزہ رکھنا درست ہی نہیں ہے. ان میں سے حیض و نفاس کی حالت میں ایک خاتون ماہواری کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ اس پہ فرض ہے لیکن وہ رکھ نہیں سکتی. نفاس میں بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس دورانیہ میں بھی وہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی. فرض ہے، بعد میں قضا کرے گی لیکن روزہ رکھ نہیں سکتی. بعض ایسے عذر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. روزہ فرض تو ہے لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا اسے گناہ نہیں ہوگا، بعد میں وہ اس کی ایک روزے کی قضا کریں گی. اس میں مریض ہے، کوئی بیمار، جسے ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، اب اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، وہ نہ رکھے، جب صحت ملے تب قضا کرے. مسافر ہے، شرعی سفر آگے اس کا ذکر آئے گا، تو شرعی مسافر اس کے لیے روزے میں گنجائش ہے، رکھ لے روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے. حاملہ خاتون جو امید سے ہے، بچے سے ہے، اسے ڈاکٹر منع کریں یا اسے اندازہ ہے میں روزہ رکھوں گی، میری صحت یا بچے کی صحت متاثر ہوگی، اس کے لیے روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں قضا کرے گی. دودھ پلانے والی خاتون جس کی گود میں چھوٹا معصوم بچہ ہے، اگر روزے کی وجہ سے اس کی صحت یا بچے کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور بچے کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا میسر نہیں ہے یا کوئی اور غذا وہ بچہ کھا نہیں سکتا، اس صورت میں ماں کے لیے روزہ توڑ دینا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے. اسی طرح تیماردار کے لیے، کوئی مریض ہے، اس کے ساتھ کوئی شخص ہے جو اس کی تیمارداری کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، اس کے پاس اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا ہے. اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خود بیمار ہو جائے یا اس کی صحت متاثر ہو جائے یا جس کی خدمت کر رہا ہے صحیح طور پہ اس کی خدمت نہیں کر پا سکے گا، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں جب اسے موقع ملے یہ اس کی قضا کرے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے. ایک نیت کے ساتھ تمام روزے کوئی رکھے گا، اس کی نیت اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی میں آسان سی مثال لوں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں کل کا روزہ رکھوں گا، اس نے روزہ رکھا اور وہ عصر کے قریب وہ سو گیا. اب وہ سوتا رہا، رات بھی گزر گئی، کسی نے اس کو جگایا نہیں، وہ خود بھی نہیں جاگا. اب اس دوران دوسرا دن آیا، دوسری شام آ گئی، تو اب اس کا صرف ایک روزہ ہوا ہے، دوسرا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ دوسرے روزے کی اس نے نیت ہی نہیں کی، اس کی نیت نہیں کی. تو ہر روزے کی نیت یہ ضروری ہے، لیکن نیت کا یہ مطلب نہیں ہے زبان سے کہنا ضروری ہے. آپ سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، آپ کی نیت ہو جاتی ہے، رات سے آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے نہیں اٹھے، چونکہ نیت تھی روزہ ہے رکھنا ہے، تو آپ کا روزہ درست ہے، یہی نیت کافی ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے یہ سوئے ہوئے شخص کا ذکر کیا، تو اس صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. نیت کرنے کے بعد کھانا پینا یہ بھی جائز ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس نے صبح 3 بجے سحری کر لی، روزے کی نیت بھی کر لی میں صبح روزہ رکھوں گا، اور اس نے اس کے بعد یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن بعد میں اسے پیاس لگی، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، اذانیں نہیں ہوئی، تو یہ اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتا ہے، کیونکہ اصل جو نیت کا اعتبار ہوگا وہ فجر کے وقت سے ہوگا، جب اذان ہوگی، اذان نہیں بلکہ جب سحری کا وقت داخل ہوگا.
رمضان المبارک میں نصف النہار شرعی، دن کا دوپہر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ درست ہے۔ مطلب یہ ایک شخص وہ رات کو سو گیا اور سوتا رہا، صبح وہ 9-10 بجے جاگا، اب اس نے دیکھا کہ بھئی نصف النہار تو نہیں ہوا، اس سے پہلے کا ٹائم ہے، اس وقت اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تب بھی اس کا روزہ درست ہے۔ یا آسان مثال دوں، مسافر تھا، یہ سفر میں نکل چکا تھا، خیال یہ تھا اگر کل میں گھر نہیں پہنچتا میں روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن یہ رات کو یا صبح یہ گھر پہنچ گیا، صبح 10 بجے 9 بجے یہ گھر پہنچا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی میں نے تو اذان کے بعد سحری کے یعنی سحر کے وقت کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا، اب میں گھر بھی پہنچ چکا ہوں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، یہ اسی دن کے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ ہے، کن روزوں میں رات سے نیت ضروری ہے؟ نفلی روزہ ہے، اسی طرح نظر کے روزے، کفارے کے روزے، ان میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ رمضان میں ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ جی میں صبح روزہ رکھوں گا، اب وہ رات کو جیسے ہی سویا، سوتا رہ گیا، اب عصر کے قریب وہ جاگا، اس نے دیکھا عصر کا وقت ہے، تو چونکہ رات سے نیت تھی کہ صبح روزہ رکھوں گا لیکن سحری نہیں کی، جاگا نہیں ہے، اب اس کا روزہ درست ہے، وہ شام کے وقت افطاری کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک اور شخص ہے، رات سے اس کی نیت نہیں تھی، نفلی روزہ ہے، اب رات سے یا فجر کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ سو گیا، اب جب وہ جاگا ظہر کا وقت تھا اور اس نے کہا کہ بھئی میں ایسا کرتا ہوں ابھی تک میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ، تو اس کا نفلی روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ عورت اگر کوئی خاتون دن کے اوقات میں حیض سے پاک ہو جائے، ماواری سے مینسس سے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کے بعد وہ پاک ہوئی ہے اور سحری کے وقت روزہ رکھنے کے وقت وہ ناپاک تھی، دن کے اوقات میں پاک ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یہ جو خاتون ہے اس دن اس کا روزہ نہیں ہوا، بعد میں اس دن کی قضا کرے گی، البتہ شام تک یہ روزہ داروں کی طرح رہے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی میں پہلے ناپاک تھی، کھا پی رہی تھی، اب میں پاک ہو گئی ہوں، میرا روزہ نہیں ہے لہٰذا میں کھاؤں پیوں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرے گی۔ یہی مسئلہ مسافر کا بھی ہے، کوئی شخص سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھا، اب دن کو گھر پہنچ گیا تو گھر پہنچنے کے بعد شام تک روزہ داروں کی طرح اس کے لیے رہنا یہ واجب ہے، کھائے گا پیے گا نہیں، روزے کا احترام کرے گا اور وہ افطاری تک کچھ بھی نہیں کھائے گا، ایسا کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی خاتون سحری سے پہلے پہلے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے، ابھی اسے نہانے کا ٹائم نہیں ملا لیکن سحری سے پہلے وہ پاک ہو گئی، اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے درست ہے، اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا، اذانوں کے بعد کسی بھی وقت وہ غسل کرے لیکن جیسے ہی پاک ہو گئی وہ سحری کرے اور اسی طرح وہ روزے کی نیت کرے، اس دن کا اس کا روزہ وہ درست ہوگا۔